السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد۔ پہلے کچھ عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ إِلَى غَيْرِهَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ۔ أما الثاني فلأنه لو لم يكن قديما لافتقر إلى محدث، فإن كان قديما فهو المراد، وإلا نقلنا الكلام فيه، وهكذا فإن تسلسل لا إلى نهاية لازم عدم حصول حادث منها أصلا، لكن حصول الحوادث ثابت ضرورة، فيجب أن ينتهي إلى موجد لا أول له، فلزم قدمه، وإذا ثبت قدمه استحال عدمه للزوم القدم للبقاء، إذ القديم واجب الوجود، ولو جاز عليه العدم لانقلب جائزه، وقد ثبت بالبرهان وجوب قدمه ووجوده تعالى فاستحال عدمه۔ پیارے بچوں، ہم نے اس سے پہلے سبق میں یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کے ازلی اور ابدی ہونے کا معنی کیا ہے، اور دوسری یہ بات بتائی تھی کہ اللہ رب العزت کے لیے قدم اور بقا کا وجوب شرعن بھی ثابت ہے اور عقلاً بھی ثابت ہے۔ شرعن میں یعنی ادلہ شرعیہ سے ثابت ہے۔ ادلہ شرعیہ میں ایک کتاب ہے، تو کتاب اللہ سے ایک آیت کریمہ صاحب کتاب نے پیش کی، هو الاول والآخر۔ دوسری آیت کریمہ پیش کی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس سے پہلے سبق میں ہم ان پر گفتگو کر چکے ہیں، کیونکہ اللہ کے کلام هو الاول والآخر کے اندر اول سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ ہر چیز سے پہلے ہے اور اس کے لیے ابتدا نہیں ہے۔ تو جس کے لیے ابتدا نہ ہو تو اس کے وجود پر عدم سابق نہیں ہوگا، تو اسی سے قدم سمجھ میں آ گیا۔ اور آخر سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کے فنا کے بعد اللہ موجود ہے، اللہ موجود رہے گا، یعنی اس کے وجود کے لیے کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ یہی مطلب بتایا تھا ہم نے، تفسیروں سے بھی ہم نے یہ مطلب ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے سبق میں پیش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول اور آخر کی اپنے لفظوں میں وضاحت فرمائی تھی، جس کا خلاصہ یہی تھا۔ دوسری آیت کریمہ اللہ نے فرمایا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی، اے کل من علیہا فان، ساری زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب فنا ہو جائیں گی، سب فنا ہو جائیں گی، باقی کون رہے گا؟ یبقى وجہ ربک، باقی صرف اللہ کی ذات رہے گی، یعنی اس کی ذات کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو اللہ رب العزت کے لیے قدم اور بقا کا وجوب
کتاب اللہ اور احادیث رسول سے ہم نے اب تک ثابت کیا، کیونکہ کتاب اللہ کے تفسیر میں اور اس کی توضیح میں جو ہم نے مفسرین کے اقوال ذکر کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی، اسی سے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے لیے وجوب قدم اور وجوب بقا یہ کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے، اور تمام مفسرین محدثین کا اجماع، تمام عقلاء اور تمام صحابہ و تابعین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اللہ رب العزت کے لیے قدم اور بقا واجب ہے، اس لیے اجماع بھی ہے۔ یہی ادلہ شرع سے یقینی طور پر مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے تینوں کو پیش کر دیا اور فرمایا اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں کتاب سے اور سنت اور اجماع۔ اما الثانی، اب دوسری دلیل، یعنی دلیل شرعی کے علاوہ ایک دلیل عقلی بھی ہے نا، عقلاً بھی اللہ کے لیے قدم اور بقا کا وجوب ثابت ہے۔ تو دلیل عقلی کیا ہے؟ تو فرماتے اما الثانی، رہی دلیل عقلی دوسری یعنی عقلاً ثبوت، تو وہ اس طور سے فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدِيمًا لَافْتَقَرَ إِلَى مُحْدِثٍ۔ پیارے بچوں، مصنف کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت قدیم نہ ہو، کیا نہ ہو؟ قدیم نہ ہو، تو قدیم نہیں ہے تو حادث ہوگا، ظاہر بات ہے۔ جب قدیم نہیں ہوگا تو اس کا مقابل جو حادث ہے یا اس کی نقیض جو غیر قدیم ہے وہ ثابت ہوگی۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ قدیم بھی نہ ہو اور غیر قدیم بھی نہ ہو، ورنہ تو ارتفاع نقیض لازم آ جائے گا اور یہ باطل ہے۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ جب اللہ قدیم نہیں ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے مانیے کہ قدیم نہیں ہوگا تو حادث ہوگا، اور جب حادث ہوگا تو ہر حادث اپنے وجود میں ایک محدث، ایک موجد کا محتاج ہوتا ہے، تو ایسی اللہ تعالیٰ بھی اپنے وجود میں ایک موجد اور اب ایک محدث کا محتاج ہو جائے گا۔ اب جس محدث اور جس موجد کا محتاج ہوا، اس محدث اور موجد کے بارے میں ہمارا سوال ہوگا کہ وہ محدث قدیم ہے یا حادث۔ اگر وہ محدث قدیم ہے تو آپ نے محدث کو قدیم تو مانا نا، تو جو محدث قدیم ہے وہ المراد، وہی ہماری مراد ہے، وہی خدا ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی محدث عالم ہے، وہی مطلوب، وہی مقصود ہے ہمارا۔ لہذا سمجھ میں آ گیا، انتہا یہاں پر انتہا اس جگہ پر ہوئی کہ ہم نے محدث کو قدیم مان لیا، قدم اس کے لیے واجب مان لیا۔ لہذا اگر وہ محدث قدیم ہے تو ہمارا مطلوب اور مراد ہماری حاصل ہو گئی۔ اسی کو صاحب کتاب نے کہا فَإِنْ كَانَ قَدِيمًا فَهُوَ الْمُرَادُ وَإِلَّا إِن لَّمْ يَكُنْ قَدِيمًا، اور اگر قدیم نہ ہو بلکہ غیر قدیم ہو، حادث ہو، نقل الکلام فی، تو ہم نے جو ابھی گفتگو کی تھی نا کہ محدث کا محتاج ہوگا، تو یہی گفتگو ہم اس میں پھر منتقل کر دیں گے کہ یعنی جس محدث کا محتاج ہے اب وہ محدث قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے، غیر قدیم ہے، تو اب ہم اس محدث کے بارے میں سوال کریں گے کہ وہ محدث خود محتاج ہوگا دوسرے محدث کا۔ جب حادث ہے، ہر حادث اپنے وجود میں محتاج ہوتا ہے غیر کا، محدث کا، تو وہ بھی محتاج ہوگا کسی محدث کا۔ اب جس محدث کا محتاج ہو رہا ہے اس محدث میں سوال کہ وہ قدیم ہے یا حادث، اگر قدیم ہے فهو المراد، اور اگر حادث ہے پھر اس میں ہماری کلام منتقل ہو جائے گا کہ وہ جب حادث ہے تو اپنے وجود میں وہ کسی نہ کسی محدث کا محتاج ہوگا، اور جب محدث کا محتاج ہوگا تو اس محدث کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ محدث قدیم ہے یا حادث۔ اگر قدیم ہے فهو المراد، اور اگر حادث ہے ثم نقلنا الکلام،
ٹھیک، پھر ہم اس میں وہی گفتگو کریں گے۔ تو ایسے کلام، ایسی گفتگو کرتے رہیں گے آپ، تو کہاں تک کرتے رہیں گے؟ تسلسل چلتا رہے گا الی غیر النہایہ۔ الی غیر النہایہ یہ تسلسل چلے، یہ باطل ہے دلیل سلمی سے، برہان سلم سے، جیسے کہ آپ نے ملا حسن میں پڑھی ہوگی، فَإِن تسلسلہ وَهَكَذَا، اسی طریقے سے فَإِن تسلسلہ اگر معاملہ چلتا رہے لا الہ نہایہ الی غیر النہایہ، تو لازم کی خرابی کیا لازم آئے گی؟ لازم عدم حصول حادث منہا اصلا، تو لازم آئے گا کہ محدث سے کسی بھی حادث کا حصول اور وجود ہی نہ ہو پائے، کوئی ممکن معرض وجود ہی میں نہیں آ پائے گا کائنات میں سے کوئی بھی چیز معرض وجود میں، کیونکہ ہر محدث کے بارے میں جب یہی سوال ہوتا رہے گا کہ وہ قدیم ہے یا حادث، اگر قدیم ہے تو فهو المراد، اور اگر اس کو حادث مان لیتے ہیں تو پھر وہ خود ہی محتاج ہے، تو دوسرے کو کیا وجود بخشے گا جب اپنے وجود میں خود دوسرے کا محتاج ہے؟ تو ہر ایک میں یہی گفتگو چلتی رہے گی، تو اس طریقے سے لازم آئے گا کہ کائنات کے حوادث میں سے کسی بھی حادث کا بالکل کوئی حصول اور وجود ہی نہ ہو پائے۔ اور آپ پیارے بچوں جانتے ہیں کہ حوادث کا حصول بالکل بداہتاً ثابت ہے، ساری کائنات میں اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر چاہیں نگاہیں اٹھا کر دیکھیں حوادث ہی حوادث ہیں، تو حوادث کا حصول بداہتاً ثابت، جب حوادث کا حصول بداہتاً ثابت، تو جو لازم آیا کہ کسی حادث کا حصول ہی نہ ہو، تو یہ تو باطل ہو جائے گا۔ جب حادث کا حصول بداہتاً ثابت ہے فَيَجِبُ أَن يَنْتَهِيَ إِلَى مُوجِدٍ، تو اب واجب ہے کہ یہ سلسلہ منتہی ہو ایک ایسے موجد پر لا اول لہ، جس کے لیے کوئی ابتدا نہ ہو، جو قدیم ہو۔ اگر ایسا موجد مانیں گے تبھی ماننا پڑے گا کہ ہاں حوادث کا حصول اسی موجد سے ہے، اگر کوئی موجد ایسا نہیں مانیں گے تو لازم آئے گا کسی حادث کا حصول نہ ہو، اور حالانکہ نفس الامر میں حوادث بہت سارے موجود ہیں، اس لیے یہ سب باطل۔ جب ایسے موجد پر انتہا ہوئی جس کے لیے کوئی ابتدا نہیں، تو ایسا موجد کیا ہوگا؟ قدیم ہوگا نہیں ہوگا؟ جس کے لیے ابتدا نہیں ہے، جس کے وجود پر آدم سابق نہیں ہے، تو وہ قدیم ہی تو ہوگا۔ فَلَازِمَ قِدَمُ، تو یقینی طور پر اس موجد کا قدم لازم، اور جب قدم لازم تو اس کا عدم محال ہو جائے گا۔ جس کا پیارے بچوں جس کا قدم لازم ہوتا ہے اس کا عدم محال ہوتا ہے، کیونکہ قدم یہ ملزوم بقا ہے۔ کیا ہے؟ یعنی قدم ملزوم ہے اور باقی رہنا اس کے لیے لازم ہے۔ کیا ہے؟ باقی رہنا اس کے لیے لازم، اور ملزوم جہاں جہاں پایا جائے گا اس کا لازم بھی وہاں وہاں پایا جائے گا۔ تو جب قدم ملزوم موجد کے لیے پا لیا گیا تو بقا جو اس کے لیے لازم ہے وہ بقا بھی اس کے لیے پائی جائے گی۔ جب قدم پا لیا گیا تو وہ قدیم ہو گیا، ازلی ہو گیا، اس کے وجود پر عدم سابق نہیں رہا تو وہ ازلی ہے، اور بقا اس کے لیے لازم ہے، تو بقا جب لازم ہے تو پھر وہ ابدی بھی ہو گیا۔ تو جس کا، اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں فَلَزِمَ قِدَمُهُ، تو اس کا قدم لازم ہوگا۔ وَإِذَا ثَبَتَ قِدَمُهُ اسْتَحَالَ عَدَمُهُ، جب اس کا قدم ثابت ہو گیا تو اس کا عدم محال ہو جائے گا۔ کیوں؟ لِلُزُومِ الْقِدَمِ لِلْبَقَا، یہاں پر لزوم جو مصدر ہے، یہ مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہے، معنی ہوگا لملزوم القدم للبقا، کیونکہ قدم بقا کا ملزوم ہے۔ کس کا ملزوم ہے؟ بقا کا ملزوم ہے، اور بقا اس کے لیے لازم ہے۔ اذ القدیم واجب الوجود، بقا کا ملزوم ہے کیسے؟ کہ یعنی جو قدیم ہوگا وہ باقی بھی رہے گا۔ اس کی دلیل صاحب کتاب پیش کرتے ہیں، اذ القدیم واجب الوجود، کیونکہ جو قدیم ہوتا ہے وہ واجب الوجود ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ واجب الوجود، کیونکہ اس کے وجود پر عدم سابق نہیں ہوتا، وہ واجب الوجود ہوتا ہے۔ اور واجب الوجود کا مطلب یہ ہے
جس کا وجود لذات ہی ہو، جس کا وجود لذات ہی ہو، جس کا وجود ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، جو قدیم ہوتا ہے وہ واجب الوجود ہوتا ہے۔ اب اگر اس کے لیے بقا لازم نہ ہو تو بعد میں عدم ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ جب عدم ہو گیا بعد میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود واجب نہیں رہا، اور واجب سے وہ جائز کی طرف منقلب ہو گیا۔ کس کی طرف؟ جائز کی طرف منتقل ہو گیا۔ اور کسی واجب کا ممکن اور جائز ہونا یہ باطل ہے، ایسی کسی ممکن کا واجب ہو جانا یہ بھی محال ہے، ایسی کسی محال کا ممکن یا واجب ہو جانا یہ بھی محال ہے۔ یہ تینوں جو ماہیتیں ہیں، یعنی واجب، جائز، ممتنع، یہ تینوں ماہیتوں میں سے کوئی بھی دوسری ماہیت میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ انقلاب یہاں پر نہیں ہو سکتا، یہ انقلاب محال ہے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ انقلاب ماہیت محال ہے، اور قلب ماہیت پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی تعلق، قلب ماہیت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، جن کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قلب ماہیت سے اللہ کی قدرت کا کوئی تعلق نہیں ہے، قلب ماہیت تحت قدرت باری تعالیٰ نہیں ہے، تو وہاں پر قلب ماہیت سے مراد حیوان، انسان وغیرہ وغیرہ جو مناطق جن کو ماہیت کہتے ہیں، ان کو وہ والی ماہیتیں مراد نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر ماہیتوں سے مراد کیا ہے؟ یہی واجب، ممکن، محال۔ اسی لیے مصنف فرماتے ہیں ذی القدیم واجب الوجود، کیونکہ قدیم واجب الوجود ہوتا ہے۔ یہ ذی القدیموں سے یہ دلیل دے رہے ہیں اس بات کی کہ قدم ملزوم بقا ہوتا ہے، ملزوم بقا ہونے کی دلیل دے رہے ہیں، کیونکہ قدیم واجب الوجود ہوتا ہے۔ ولو جاز علیہ العدم، اگر اس پر عدم جائز ہو، لنقلب جائزہ، تو وہ وجوب سے جواز کی طرف اپنے جائز ہونے کی طرف منقلب ہو جائے گا، بدل جائے گا، اور یہ بدلنا محال اور باطل۔ وقد ثبت، جبکہ ثابت ہو چکا ہے، بالبرہان، دلیل سے، وجوب قدم ہی و وجود ہی، اللہ رب العزت کے وجود اور اس کے قدم کا وجوب، یہ دلیل سے ثابت ہو چکا، تو وہ عدم کی طرف منقلب نہیں ہوگا۔ جب عدم کی طرف منقلب نہیں ہوگا، جب اس کا قدم ثابت ہو گیا، فاستحال عدم، تو اب اس کا عدم محال ہو گیا۔ کیا ہو گیا بچوں؟ عدم محال۔ جب عدم محال ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کبھی فنا نہیں ہوگا، تو اب ثابت ہو گیا کہ قدم ملزوم بقا ہے، یعنی جہاں پر قدم ہوگا وہاں پر بقا بھی پائی جائے گی، کیونکہ ملزوم جہاں پایا جاتا ہے وہاں پر لازم یقینی طور پر پایا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اگلے صاحب کتاب فرماتے ہیں ھذا الذی ذکرنا من المذہب المختار۔ آپ نے بچوں جب اللہ کے قدیم ہونے کا معنی پڑھا اور اللہ کے باقی ہونے کا معنی پڑھا، تو صاحب کتاب نے ان کی تفسیر کی، تو تفسیر کرنے میں صاحب کتاب نے جب قدیم کی تفسیر کی تو کہا قدیم ہے، یعنی اس کے لیے ابتدا نہیں ہے، ابتدا کا سلب کیا نا، تو قدیم کا معنی سلبی بیان کیا، یعنی اس کے لیے ابتدا نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ اس کے وجود پر عدم سابق نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو صفحہ پچھلے صفحے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مصنف نے حرف سلب کے ذریعے سے اس کی تفسیر کی، ایسی بقا کی تفسیر بھی مصنف نے حرف سلب کے ذریعے سے کی تھی، کیونکہ مصنف نے کہا تھا کہ منہ انہ باقن کی تفسیر کی تھی، اس کا معنی بتایا تھا لیس لوجود ہی آخر، اس کے وجود کے لیے انتہا نہیں ہے، تو نہیں ہے یہ سلب ہے، نہیں ہے، انتہا نہ ہونے کا مطلب یعنی اس پر عدم لاحق نہیں ہوگا، یہ تو مطلب ہے۔
جیسے کہ قدیم ہونے کا مطلب تھا کہ اس کے وجود پر عدم سابق نہیں ہے۔ تو ان دونوں تفسیروں سے، ان دونوں معنی سے کیا سمجھ میں آیا بچوں؟ یہ سمجھ میں آیا کہ قدم اور بقا یہ دونوں صفات سلبیہ ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا بچوں؟ دونوں صفات سلبیہ ہیں۔ صاحب کتاب ھذا الذی ذکرنا هو المذہب المختار سے یہی بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ قدم اور بقا دونوں صفات سلبیہ سے ہیں، جو ہم نے مطلب بتایا اور ان کا صفات سلبیہ ہونا سمجھ میں آ رہا ہے، یہی مذہب مختار ہے۔ ہم نے مذہب مختار کے مطابق یہ تفسیر کر دی ہے سلب کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو صفات سلبیہ، اور دیکھیے پیارے بچوں، صفات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک صفات ثبوتیہ کہلاتی ہیں اور ایک صفات سلبیہ۔ جہاں پر حرف سلب آتا ہے وہ صفات سلبیہ ہیں، یا جہاں پر نفی کا معنی ہوتا ہے وہ صفات سلبیہ ہیں، جہاں پر تنزیہ کا معنی ہوتا ہے وہ صفات سلبیہ ہیں، اور جہاں پر ثبوت کا معنی ہوتا ہے، جیسے ہم نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو حمد اللہ کی، محمود ہونا اللہ کی صفت ثبوتی ہے۔ رازق، وہ رزق دینے والا ہے، تو رازق یہ صفت ثبوتی ہے۔ خالق، اس کی صفت ثبوتی ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی بچوں؟ تو دو طرح کی صفتیں ہوئیں، صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ۔ تو قدیم اور باقی مذہب مختار پر صفات سلبیہ ہیں۔ مذہب مختار کہہ کر اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ کچھ لوگوں نے ان کو صفات ثبوتیہ بھی کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ صفات ثبوتیہ۔ وقیل ہما من الصفات النفسیہ۔ اچھا پیارے بچوں، ایک یہ تو ہم نے ثبوتیہ اور سلبیہ ذکر کر دیا، صفات میں اگر غور کریں گے تو کچھ صفات وہ ہیں کہ اگر ان صفات کا تصور نہ ہو تو ذات کا بھی تصور نہیں ہوگا۔ صفات کا تصور نہ ہو تو ذات کا بھی تصور نہیں ہوگا۔ کچھ صفات ایسی بھی ہوتی ہیں جیسے کہ مثلا وجود ہے، اللہ موجود ہے، اگر اس کے وجود کا تصور نہ ہو تو ذات اللہ کی موجود ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ایسی صفات کہ جو صفات کا اگر عدم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے تو ذات کا بھی عدم ہو جائے، ذات بھی باقی نہ رہے، ایسی صفات کو صفات نفسیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صفات نفسیہ، جیسے کہ وجود ہے۔ اور آپ نے قدم کے سلسلے میں بھی یہ پڑھا، مصنف نے کہا کہ اللہ رب العزت کے حق میں قدیم کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے لیے وجود کا اس بات کیا جائے اور عدم سابق کی نفی کر دی جائے۔ تو وجود کا اس بات کرنا، جب وجود کا اس بات قدیم سے بھی ہوگا اور وجود کے بغیر ذات باری تعالی متصور نہیں ہو سکتی، یا کوئی بھی ذات متصور نہیں ہو سکتی، تو اس کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے قدیم کو صفات نفسیہ سے قرار دیا۔ کس سے قرار دیا؟ صفات نفسیہ سے۔ یعنی جو صفت نفسیہ وہ ہوتی ہے جو ذات کی جانب، نفس کی جانب منسوب ہو۔ اسی لیے مصنف نے کہا وقیلا ہما کی ضمیر کا مرجع قدیم اور بقا کو بھی کہا کہ وہ بھی صفات نفسیہ سے ہے، لیکن مذہب مختار وہی ہے کہ یہ دونوں صفات سلبیہ سے ہیں۔ وَعَزَاهُ فِي الْمَوَاقِفِ لِلْجُمْهُورِ، صفات نفسیہ والے قول کو صاحب مواقف نے
مواقف کے اندر جمہور کی جانب منسوب کر دیا ہے کہ جمہور نے یہ کہا ہے کہ یہ دونوں صفات نفسیہ سے ہیں۔ صاحب شرح صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ شاید صاحب مواقف نے جو جمہور لفظ بولا ہے ان کے جمہور سے مراد جمہور معتزلہ ہیں شاید، کیونکہ معتزلہ نے صفات نفسیہ سے نے کہا ہے تو انہوں نے لفظ جمہور بول دیا ہے، تو جمہور سے مراد صاحب مواقف کی وہ جمہور معتزلہ ہیں۔ اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَعَلَّ مُرَادَهُ، شاید کہ صاحب مواقف کی مراد جمہور معتزلہ ہیں نہ کہ جمہور اہل سنت۔ وقیلا، تیسرا قول قدیم اور باقی کے سلسلے میں تیسرا قول یہ ہے، قیلا صفتان ثبوتیتان موجودتان زائدتان علی الذات، کہا گیا ہے کہ یہ دونوں صفتیں یعنی قدیم اور باقی رہنا، قدم و بقا، یہ دونوں صفتیں اللہ کی صفت ثبوتیہ ہیں۔ کیا ہیں؟ صفت ثبوتیہ ہیں، سلبیہ نہیں ہے۔ اب جو لوگ صفت ثبوتیہ کہیں گے نا، وہ سلب کے ذریعے سے تعبیر نہیں کریں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے لیے ابتدا نہیں ہے، اس کے لیے انتہا نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے، بلکہ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے قدیم کا معنی ہے استمرار الوجود فی جانب الماضی، اور بقا کا معنی ہے استمرار الوجود فی جانب المستقبل۔ وہ سلب کا معنی ہی نہیں لائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں وقیلا، کہا گیا ہے صفتان ثبوتیتان، یہ دونوں صفت ثبوتیہ ہیں اور دونوں موجود ہیں، یعنی وجودی ہیں، عدمی نہیں ہیں۔ زائدتان علی الذات، دونوں صفتیں زائد علی الذات ہیں۔ کیا ہیں؟ زائد علی الذات، جیسے کہ قدرت اور ارادہ زائد علی الذات ہوتے ہیں۔ یہ قول عبداللہ ابن سعید ابن کلاب کا ہے، اور عبداللہ ابن سعید بن کلاب نے اس قول کو کہ یہ دونوں صفت ثبوتیاں موجود ہیں، دونوں زائد علی الذات ہیں، اس کو امام اشعری کی جانب منسوب کیا ہے۔ تو تیسرا قول ہو گیا یہ۔ لیکن پیارے بچوں، دونوں صفت ثبوتیاں ہوں، موجود ہوں، زائد ہوں علی الذات القدیمہ، یہ قول موزون نہیں ہے، اسی لیے قیلہ سے اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا، اور نہایت ضعیف ہے، کیونکہ اگر قدم تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہیں، ہم قدم پر گفتگو کرتے ہیں، قدم اگر صفت ثبوتیہ موجودہ زائد علی الذات اگر ہو تو اللہ رب العزت کی ذات پر قدم ایک معنی زائد اگر ہوگا، تو جب معنی زائد ہوگا تو ہماری وہی پوری گفتگو چلے گی۔ کیا؟ یہ معنی زائد قدیم، جب ایک معنی زائد ہے تو قدیم کے اندر جو معنی ہوگا قدم، وہ بھی ایک معنی زائد ہوگا قدیم کی ذات پر۔ پھر اس قدم میں بھی ہم گفتگو کریں گے، جو دیکھیے قدیم کے سلسلے میں گفتگو ماں قبل میں کہی تھی مصنف نے کہا تھا فلا تظنن ان القدم معنی زائد علی الذات القدیمہ، تو آپ یہ ہرگز گمان بھی نہ کریں کہ ذات قدیمہ پر معنی زائد ہے قدم۔ کیوں؟ خرابی کیا لازم آئی؟ وہاں پر بتا دیا تھا نا، مصنف نے کہا تھا فَيَلْزَمُكَ أَن تَقُولَ، کیونکہ تم کو اگر زائد مان لیں گے، زائد علی الذات القدیمہ مان لیں گے، تو تم کو یہ کہنا لازم آئے گا ان ذالک المعنی ایضا قدیم، وہ معنی خود بھی تو قدیم ہوگا۔ جب خود قدیم ہوگا تو اس کے اندر جو معنی قدم ہوگا وہ معنی زائد ہوگا اس پر، پھر جب وہ معنی زائد ہوگا تو وہ معنی زائد وہ بھی تو یہ قدیم ہی ہوگا۔
پھر اس کے اندر بھی ایک معنی زائد ہوگا، اس کے اندر جو معنی زائد ہوگا وہ بھی تو قدیم ہوگا، پھر اس کے اندر بھی معنی زائد. ہاکذا یہ تسلسل الی غیر نہایہ، اسی طریقے سے یہ تسلسل کہاں تک چلتا رہے گا؟ الی غیر نہایہ. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اس لیے تسلسل لازم آ جائے گا، اس لیے یہ قول باطل ہے، مناسب نہیں ہے. وقیلا ایک چوتھا قول بھی ہے، چوتھا قول یہ ہے کہ قدم اور بقا کے درمیان فرق ہے، قدم اور بقا کے درمیان فرق ہے. فرق کیا ہے؟ وہ یہ کہ قدم صفت سلبیہ ہے اور بقا وجودیہ ہے. یعنی قدم کو سلبیہ مانا، قدم کی تعریف تو وہی کی، لیسا لوجودہ اول، یعنی اس کے وجود کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے، اور بقا کو وجودیہ مان لیا. اب بقا کی تعریف یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے وجود کے لیے آخر نہیں ہے، یہ نہیں تعریف کریں گے. اب بقا کو وجودیہ مان لیا تو اب بقا کی تعریف کریں گے استمرار الوجود فی المستقبل، مستقبل میں وجود کا ہمیشہ رہنا، یہ بقا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو قدیم، قدم اور بقا جو اللہ کے لیے واجب ہیں، ان کے سلسلے میں یہ قول تھے جمہور کا، اور جمہور کا مختار مذہب مختار یہی ہے کہ دونوں سلبیہ ہیں. دوسرا قول یہ تھا کہ دونوں صفات نفسیہ ہیں، جو کہ جمہور معتزلہ کا شاید ہے. اور تیسرا قول تھا کہ دونوں صفات ثبوتیہ ہیں، موجود ہیں، ذات قدیمہ پر زائد ہیں، جیسے قدرت اور ارادہ زائد ہوتے ہیں. اور چوتھا قول عبداللہ ابن سعید بن کلاب کا تھا، اور یہ تیسرا قول اس کا تھا. اور چوتھا قول وہ یہ کہ قدم اور بقا کے درمیان فرق ہے، کہ قدم تو صفت سلبیہ ہے لیکن بقا صفت وجودیہ ہے. یہ اقوال قدم و بقا کے درمیان کے اندر جو اقوال ہیں، یہ اقوال ذہن میں رکھیں، مطلب ذہن میں رکھیں. ان کا گفتگو کو ختم کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.